أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب. مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب. مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب. بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب. بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب. بنا دے مجھ کو خلوص کا پیکر. بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا قریب آئنا، میرے قریب آئنا، میرے قریب آئنا، 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 قریب
کبھی ریا یا رب قریب آئنا میرے کبھی ریا یا رب گناہ جہنم ہوں گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا بنا دے بنا یا رب بنا دینے بنا نیک دے بنا یا رب نبی کا صدا کے لیے تو راضی ہو نبی کا صدا کے لیے تو راضی ہو کبھی بھی ہونا ناراض یا خدا یا رب کبھی بھی ہو ناراض یا خدا یا رب اور نہیں ہے نام عطار میں کوئی نیکی نہیں ہے نام فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب
مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. مالک مولا عز و جل، پروردگار یا رب کریم، تیرے گناہگار بندے تیری بارگاہ میں مناجات کے لیے حاضر ہیں. مالک مولا عز و جل، اپنی رحمت کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے مالک مولا عز و جل، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما. مالک مولا عز و جل، اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص عاشق بنا. یا رب کریم عز و جل، ہم سب کو نیکیوں سے محبت عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما، اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک مولا عز و جل، جو کام تجھے ناراض کرنے والے ہیں مولا، ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک مولا عز و جل، جو تیرے خوش نصیب بندے اس وقت حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے حاضر ہیں مولا عز و جل، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج کا رسول متوجہ ہوں. باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں. اللہ کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج کو روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نے کیا کمائی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کی بشارت حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ترجمہ: پاک ہے عظمت والا رب اور اسی کی تعریف ہے اور اسی کی عطا سے نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی قوت ملتی ہے۔ آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف مدنی پنجسورہ کے صفحہ 159 تا 160 سے پڑھ کر مستفیض ہو سکتے ہیں۔ آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawateislami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے اس نمبر 031480100526 یا اس ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں feedback@maktabatulmadina.com۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم
قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی کرم کا تیرے شکریہ یا الہی یا ربنا قدم بقدم حج کے مناظر حجاج کرام کی دعاؤں میں رہے شامل مدنی چینل کے سنگ 8 ذوالحجہ الحرام بروز بدھ پاکستانی وقت کے مطابق رات 11:30 بجے شب عرفہ کو منا کے پرکیف مناظر منا سے براہ راست، جبکہ 9 ذوالحجہ الحرام بروز جمعرات پاکستانی وقت کے مطابق رات 8 بجے یوم عرفہ کو دعائے عرفات عرفات سے براہ راست، اور 10 ذوالحجہ الحرام بروز جمعہ مزدلفہ سے بعد نماز فجر پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے براہ راست دعا ملاحظہ کر سکیں گے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عید قربان عید قربان عید قربان عید قربان نہیں ہے عمل کوئی یوم النظر میں خدا کو قربانی سے بھی جو پیارا نہیں ہے عمل کوئی یوم النظر میں خدا کو قربانی سے بھی جو پیارا جو قربانی میں خرچ روپیہ کیا ہے۔ الحمدللہ عز و جل آپ کی دعوت اسلامی 100 سے زائد شعبہ جات میں دین متین کی خدمات انجام دے رہی ہے۔ دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچ چکا ہے۔ کیا آپ بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو اپنے یہاں ہونے والی قربانی کی کھالیں دعوت اسلامی کو دیجیے اور دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ ملائیے۔ عید قربان 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 آئی ہے عید قربان آئی ہے عید قربان آئی ہے۔ عید قربان عید قربان عید قربان کیسے ہیں فیضان بھائی؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ کتنے کا لے لیا یہ؟ 40,000 کا لیا۔ 40,000 کا؟ خالد بھائی بکرا منڈی بہت ہے یہ۔ نیا موبائل لیا؟ آج ہی لیا یار۔ کتنے کا لیا؟ 55,000 کا۔ آپ نے بھی تو مہنگا لے لیا۔ رکیے، دیکھا آپ نے ان دونوں کو کہ کیسے اللہ عز و جل کی راہ میں جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہمیں 40,000 روپے بھی زائد لگتے ہیں، اور جب بات آتی ہے ہماری نفس کی اور ہماری خواہشات کی تو ہمیں لاکھوں روپے بھی کم نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اس کی راہ میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید قربان عید قربان عید قربان آئی ہے عید قربان آئی ہے عید قربان آئی ہے۔ میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ہمارے پیارے پیارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نسائی شریف کی حدیث پاک کے حدیث نمبر 1281 1281، نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا. تو نماز کے بعد پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، پھر درود شریف پڑھنا چاہیے، پھر دعا مانگنی چاہیے. انشاءاللہ عز و جل جو دعا مانگیں گے رب تبارک و تعالی قبول فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جہنم جس کو اردو میں دوزخ کہتے ہیں، وہ مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار فجار کے لیے تیار کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور اس کی سزائیں ایسی ہیں کہ اللہ کی پناہ، کوئی ان سزاؤں کو سہ نہیں سکتا. تفسیر ابن رجب میں ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں غسلین وہ خون اور پانی ہے جو جہنمیوں یعنی دوزخیوں کے گوشت سے بہے گا، یہی دوزخیوں کا کھانا ہوگا. استغفر اللہ استغفر اللہ. دوزخیوں کو جب سزا دی جائے گی جہنم کی تو ان کے بدن سے جو خون پانی نکلے گا یہی ان کا کھانا ہوگا. اللہ کی پناہ. حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں غسلین جہنم کے کھانوں میں سے بدترین کھانا ہوگا. حضرت سیدنا یحییٰ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ دوزخیوں کے پیٹ کا دھون ہوگا غسلین. حضرت سیدنا مقاتل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب پیپ اور خون جہنمیوں کے جسم سے نکلے گی تو جہنمی دوزخی اس کو کھانے کے لیے لپٹیں گے، کیونکہ کہیں اس سے پہلے اسے آگ نہ کھا جائے، جہنم کی آگ اس کو نہ کھا جائے. اللہ کی پناہ. اور غسلین یہ جہنمیوں کو جو پیپ پلائی جائے گی، یہ جہنمیوں کا جو کھانا ہوگا، مختلف کھانے، زقوم بھی جہنمیوں کا کھانا ہے جو ایک درخت ہے جو جہنم کے اندر پایا جاتا ہے، اور بعض جہنمی اپنا ہی گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہوں گے. اللہ کی پناہ. اور بعض جہنمیوں کو غسلین جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا، اور یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہوگی. وہ غسلین جو جہنمیوں کو پلایا جائے گا کیسا ہوگا کہ اس کا ایک ڈول مشرق میں پھینک دیا جائے تو اس کی تپش، اس کی حرارت، اس کی ہیٹ اتنی ہوگی کہ مغرب میں رہنے والوں کی کھوپڑیاں ابلنے لگ جائیں گی. اللہ کی پناہ. اللہ کی پناہ. اگر دنیا میں اس کا ایک ڈول، ایک بالٹی ڈال دی جائے تو. جہنمیوں کے تباہ کن مشروب کے بارے میں پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 15، 16، 17 میں ارشاد ہوتا ہے وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ. ترجمہ کنز ایمان.
اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا. بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا. گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور مرے گا نہیں. اور اس کے پیچھے ایک گاڑا عذاب. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ. جب سرکشوں کو، کافروں کو پیپ پلائی جائے گی تو اس کی کڑواہٹ، اس کی بدمزگی کی وجہ سے بڑی مشکل سے تھوڑا تھوڑا گھونٹ لیں گے. اس کی کراہت کی بنا پر ایسا لگے گا کہ گلے سے اتار نہیں سکیں گے. یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہوگی. اور موت جیسی تکلیف ان پر طاری ہوگی مگر موت نہیں آئے گی. مرے گا نہیں کہ مر کر راحت پائے. اور ہر عذاب کے بعد نیا عذاب اس سے شدید اور سخت ہوگا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. تو جہنمیوں کو جو پیپ پلایا جائے گا یہ وہ ہوگا جو جہنمیوں کی کھالوں سے نکلے گا، جہنمیوں کے گوشت سے نکلے گا. خون اور پیپ مخلوط ہوگا، ملا ہوا ہوگا. اور سخت گرم اور کھولتا ہوا پانی جو جہنمیوں کو پلایا جائے گا، اس کے بارے میں پارہ 23 سورہ صاد آیت نمبر 57 میں ارشاد ہوتا ہے، هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ. ان کو یہ ہے تو اسے چکھیں کھولتا پانی اور پیپ. کون سی پیپ؟ جو جہنمیوں کے جسموں سے، ان کے سڑے ہوئے زخموں سے، ان کے نجاست کے مقاموں سے وہ بدبودار پیپ، جلتی ہوئی پیپ جو بہے گی، جہنمیوں کو وہ کھلائی جائے گی. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. سورہ نبا پارہ 30 میں ارشاد ہوتا ہے، لابثین فیہا احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. اس میں کرنوں رہیں گے. جہنمی جہنم میں اتنا عرصہ رہیں گے جس کی نہایت ہی نہیں ہے. کہیں 1000 سال، لاکھ سال، کروڑ سال، ارب سال، کھرب سال، فار ایور، ہمیشہ ہمیشہ کفار جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ پائیں گے، نہ کچھ پینے کو مگر کھولتا پانی اور دوزخیوں کا جلتا پیپ، جیسے کو تیسا بدلا. کفار نے جیسا عمل کیا ویسی ان کو جزا دی جائے گی. انہوں نے بدترین جرم کیا. کیا کیا؟ کفر کیا. وہ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، نان مسلم تھے. بدترین جرم تھا تو ان کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. یہ بھی کہا گیا کہ غساق عذاب کے رنگوں میں سے ایک رنگ ہے. یہ بھی ایک عذاب کا انداز ہے. سخت ٹھنڈا، یہاں تک کہ جہنمی اس ٹھنڈ کے عذاب میں ڈالے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے انہیں دوزخ میں 1000 سال رہنا منظور ہے مگر یہ ٹھنڈک ہم سے برداشت نہیں ہوتی. اللہ کی پناہ. حضرت شہر بن حوشب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں غساق جہنم میں ایک وادی ہے جس میں 333 غاریں ہیں. ہر غار میں 333 گھر ہیں. ہر گھر میں 4 کونے ہیں. ہر کونے میں گنجا زہریلا سانپ ہے، اتنا بڑا کہ دنیا میں اس سے بڑی کوئی اور مخلوق نہ ہوگی. اس کے ہر سانپ کے سر میں زہر ہوگا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. تو جہنمیوں کو جہنم میں دوزخ کی پیپ پلائی جائے گی. اللہ کی پناہ. اب بھی کافر کفر سے باز نہیں آئیں گے؟ کیا جہنم کا اتنا خوفناک بیان سن کر بے نمازی پن سے توبہ نہیں کریں گے؟ نمازوں میں غفلت اب بھی نہیں چھوڑیں گے ہم؟ کہ اب بھی ماں باپ کو ستاتے رہیں گے،
اب بھی اولاد کی دینی تربیت سے ہم غافل رہیں گے؟ جہنم کا اتنا خوفناک بیان سن کر بھی کیا فلمیں ڈرامے دیکھیں گے اور پھر اپنے آپ کو بڑے عقل میں سمجھتے ہیں؟ کیا اب بھی اتنا خوفناک بیان چھوڑ کر گناہوں کا سلسلہ بند نہیں ہوگا؟ شراب نوشی کا سلسلہ بند نہیں ہوگا؟ کہ اب بھی اللہ اس کے رسول کے احکامات کی بجاوری نہیں کی جائے گی؟ اتنا خوفناک بیان سن کر بھی جو گناہ نہ چھوڑے تو اس کو تو اور بھی ڈر جانا چاہیے کہ کہیں میرے مقدر میں جہنم تو نہیں لکھ دیا گیا۔ جمی میں گناہوں سے باز نہیں آتا، جمی میں فلمیں ڈراموں سے باز نہیں آتا، جمی میں بے حیائی سے باز نہیں آتا، جمی میں ناچ گانے سے باز نہیں آتا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم میں لے جانے والے کاموں سے بچائے۔ یاد رکھیے جہنم میں لے جانے والے کاموں میں ایک کام جانوروں پر ظلم کرنا بھی ہے، جانوروں کو بھوکا پیاسا رکھنا۔ آج کل قربانی کے ایام ہے نا، تو بڑے شوق سے بکرا لے لیا، دمبا لے لیا، مینڈھا لے لیا، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی لی، ان کو کھلانا پلانا بھی تو ہے نا، وہ قربانی کر رہے ہیں۔ بھوکا پیاسا رکھنے کی اجازت تھوڑی، انہیں کند چھری سے ذبح کرنا یہ بھی ظلم کی صورت ہے، تیز چھری سے ذبح کرنے کا حکم ہے۔ انہیں ذبح کرنے میں بعض وہ بکروں وغیرہ کی ذبح کرنے کے بعد گردن کو چٹخ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، استغفر اللہ، یہ ظلم کی صورت ہے۔ جانور ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا، اس کی کھال اتارنا شروع کر دی، یہ ظلم کی صورت ہے۔ اور یہ قصاب گوشت فروش جو ہیں اپنی لینگویج میں اس کو کہتے ہیں کوڑی کرنا، یعنی بڑے جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کی سینے کی کھال اتار کر دل کی طرف کی رگیں کاٹتے، اپنے زوم میں سمجھتے ہیں کہ جلدی جانور ٹھنڈا ہو جائے گا، یہ بھی ظلم کی صورت ہے۔ اور ڈرتے نہیں کہ اگر یہی جانور بطور سزا مسلط کر دیا گیا مرنے کے بعد تو پھر کیا بنے گا ہمارا؟ کون بچانے آئے گا؟ بے زبان ہے، اب اس پر ظلم کر رہے ہیں۔ مختلف انداز، کچھ انداز میں نے عرض کیے، تو ڈرنا چاہیے۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال کے حوالے سے امیر اہل سنت نے اس رسالے میں ابلغ گھوڑے سوار رسالہ ہے، اور قربانی آپ کر رہے نہیں کر رہے اس رسالے کو ضرور پڑھیں۔ آپ نے گوشت تو کھانا ہے نا بھائی، بقرعید ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ بقرعید میں غریب لوگ بھی خوب گوشت کھاتے ہیں، یہ قربانی کی حکمتوں میں سے۔ تو اب گوشت کھانا ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں نہیں کھانی چاہیے پتہ ہے؟ معلوم ہے نہیں، بس کھائے جاؤ جو ہاتھ لگے، نہیں، 22 اجزاء ہیں جن کو نہیں کھانا چاہیے۔ اس کے مختلف احکام اس رسالے کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ قصاب کو کیا احتیاطیں کرنی چاہیے اس رسالے میں لکھی ہوئی ہیں۔ جانوروں پر رحم کس طرح کرنا ہے، کیا احتیاط کرنی اس رسالے میں لکھا ہوا ہے، اور جانوروں پر ظلم کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے یہ بھی لکھا ہے۔ اس میں لکھا ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد 2 کے حوالے سے، انسان نے ناحق کسی چوپائے کو مارا یا اسے بھوکا پیاسا رکھا یا اس سے طاقت سے زیادہ کام لیا تو قیامت کے دن اس سے اسی کی مثل بدلہ لیا جائے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ جو اس نے جانور پر ظلم کیا ہے اسے بھوکا رکھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوزخ میں ایک عورت کو اس حال میں دیکھا، وہ لٹکی ہوئی ایک بلی اس کے چہرے اور سینے کو نوچ رہی ہے، اسے ویسا ہی عذاب دے رہی ہے جیسا اس عورت نے دنیا میں قید کر کے بھوکا رکھ کے اسے تکلیف دی تھی۔ اور اس روایت کا حکم تمام جانوروں کے حق میں عام ہے۔ آپ پرندے پالتے ہیں، کیا دانا پانی دیتے ہیں ان کو؟
दिन में 70 बार दाना पानी दिखाने का हुक्म है, खिलाने का हुक्म है, हर वक्त रहे इनके पास। क्यों ये फरियाद थोड़ी करेंगे, आपको कोई कॉल थोड़ी करेंगे मुझे भूख लगी, वो आपको कहेंगे थोड़ी, बेज़बान। तो इसी तरह जानवर के लिए आपने कुर्बानी के जानवर के लिए आपने जो तरकीब की है, आप भेड़ या मेंढा या दुम्बा दुम्बी, बकरा बकरी, गाय बछड़ा, बैल, ऊंट ऊंटनी, गाय भैंस भैंसा वगैरह जो कुर्बानी के जानवर हैं, इनको आप लाए हैं तो इन पर रहम की अपील है। और दर हकीकत ये रहम आपकी अपनी जात पर ही होगा। तो इन पर जुल्म करने से बचें, इन्हें भूखा प्यासा रखने से बचें, इन्हें ईजा ना दें। अमीर अहले सुन्नत तो यहां तक एहतियात फरमाते हैं, मदनी मुज़ाकरे देखें तो हमें पता चले कि जानवर को अपने आप घर में लाए हैं तो इनके लिए इतना खर्चा किया है तो कुछ मिट्टी भी रखें, क्योंकि पक्के फर्श पर जानवरों के पैर स्लिप होते हैं। अब उसी में ज़ाहिर जानवर हैं, पेशाब कर रहे हैं तो अपनी मैंगनियां कर रहे हैं, उसी के अंदर इनका चारा भी खराब हो रहा है, उसमें अब फिसल रहे हैं, बार बार फिसल रहे हैं। तो जानवरों का ख्याल रखा जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें हर उस काम से बचाए जो उसकी नाराजगी का सबब बन सकता है, और हमें डरते रहना चाहिए। कैसी भयानक सजाएं कि जहन्नमी को जहन्नम में दोज़खियों की पीप पिलाई जाएगी। अल्लाह की पनाह, अल्लाह हमें अपने गजब से महफूज रखे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। आमीन 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 बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मग़फ़िरत दोज़ख़ से आज़ादी का साए हूँ, महे रमज़ान के सदक़े में फरमा दे करम मौला। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की किताब रफीकुल हरमैन, ये किताब मकतबतुल मदीना से शाया हुई है। इस किताब में क्या है सुनिए। हवाई जहाज वाले कब इहराम बांधें, हवाई जहाज के गिरने और जलने से अमन में रहने की दुआ, हाजी के लिए सरमाया इश्क जरूरी है, हज की किस्में, इहराम की एहतियातें, उम्रे का तरीका। इसके अलावा मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अमीर अहले सुन्नत की किताब रफीकुल हरमैन का खुद भी मुताला कीजिए और अपने मरहूमीन के इसाले सवाब और नेकी की दावत आम करने की नीयत से घर घर दुकान दुकान ये किताब तकसीम भी कीजिए और 90 रुपए में हदियतन हासिल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल मजलिस तराजिम की तरफ से इस किताब का उर्दू, इंग्लिश, बंगाली, हिंदी, गुजराती और सिंधी में तर्जुमा हो चुका है। नीज ये किताब दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawat-islami.net से डाउनलोड और प्रिंट आउट भी की जा सकती है। गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हज के अय्याम चल रहे हैं, कुर्बानी के अय्याम भी चल रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसी मौजू पर गुफ्तगू होगी। आप आखिर तक शामिल सिलसिला रहें, अहम मालूमात आपको हासिल होगी। इब्तिदान दुरूद पाक की फजीलत के फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, जब जुमेरात का दिन आता है अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजता है जिनके पास चांदी के कागज़ और सोने के कलम होते हैं। वो लिखते हैं कि कौन यौम जुमेरात और शब जुमा मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
مدنی چینل کے ناظرین، قربانی کے جانور کے حوالے سے خریداری کا سلسلہ جاری ہے اور ایک بہت بڑی تعداد میں ہمارے علاقوں کے اندر قربانی کے جانور آ بھی چکے ہیں۔ پہلا سوال مفتی صاحب سے میں عرض کروں گا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے ہم اجتماعی قربانی میں دیکھتے ہیں یا علاقوں کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو قربانی میں مددگار ہوتے ہیں وہ دو طرح ہوتے ہیں۔ ایک مددگار وہ ہوتا ہے کہ جو بڑا جانور ہے تو اس کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں، اس کی دم دبا کے پکڑی ہوئی ہوتی ہے یا اس کے پیٹ وغیرہ پر ہاتھ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ ایک اس طرح کا مددگار ہوتے ہیں، یہ مختلف قسم کے افراد ہوتے ہیں۔ اور ایک قربانی میں مدد کرنے والے وہ فرد ہوتے ہیں کہ جس کی مثال کے طور پر جس کے گھر پر قربانی ہو رہی ہے، جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے یا جو قربانی کر رہا ہے، وہ چھری باقاعدہ جانور کے اس نے رکھی ہوئی ہوتی ہے، تو اب اس کا ہاتھ کمزور ہوتا ہے، تو اس لیے کسائی خود اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے، یا کسائی کر رہا ہوتا ہے تو